میزبان سہیل سعید خان پروگرام لے کر حاضر خدمت، سیکھو سکھاؤ اس سال کا آخری پروگرام، اور ہم 31 دسمبر کو آج موجود ہیں بات کرنے کے لیے کچھ سیکھنے سکھانے کی باتیں، کچھ ہماری اس سال کی سرگزشت ہوگی، کچھ باتیں ہوں گی، آج کام کی باتیں بھی ہوں گی، اور ہم کچھ تھوڑا سا جائزہ بھی لیں گے۔ مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور فون نمبر میں دوہرا دوں 0315000825۔ ہم اپنے رب کا نام لیتے ہیں جس نے یہ سال الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے مکمل کروایا، احسن طریقے سے ہم اس سال سے گزر کر ہم پہنچ گئے لگ بھگ آج کی رات اگر ہم گزار کر کے ہم داخل ہو جائیں گے 2025 میں۔ ہمیں اس وقت دیکھا جا رہا ہے سندھ پولیس ایف ایم کے پیج پر بھی، اور ہمیں دیکھ سکتے ہیں آپ رہنما نیوز کے پیج پر بھی، اور ساتھ ہی ساتھ سندھ پولیس ایف ایم کا جو چینل ہے، جو آپ کے سفر میں آپ کا ہم سفر جو کہ پل پل دیتا رہتا ہے آپ کو وہ تمام خبریں، وہ تمام رکاوٹوں اور آسانیوں کی باتیں کہ جہاں جہاں ٹریفک میں مشکل ہے، لیکن یہ رات گئے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اس سے بہت ساری رہنمائی بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی توفیق دی، اور کوشش کہ یہاں ہمارے پاس اچھی باتیں ہمارے نشریاتی ادارے کے ذریعے لوگوں تک پہنچتی رہتی ہیں۔ دسمبر گیا کہ گیا، اور آج آخری دن، تو اسی مناسبت سے کچھ ہائیکو میرے ہاتھ پہ جناب نذیر احمد شیخ صاحب کے پیج سے لگی ہے، تو میں نے سوچا کہ آج پہلے اپنے سامعین اور ناظرین کی نظر کر دوں، پھر کریں گفتگو کا آغاز، اور آج یہی اپنا سال بھر کے حوالے سے بات ہوگی، اور نئے سال کے حوالے سے بھی بات ہوگی، نئے عزائم کے بارے میں بات ہوگی، نئی ہماری جد و جہد کی بات ہوگی۔ تو ایک یہ ہائیکو شاعری میں یعنی تین مصروں کی جو خطے ہیں، اور ان کے بارے میں ہم ہائیکو میں اگر جاتے ہیں تو یہ بڑے اچھا سا دسمبر جانے والا ہے۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، پرانے باب بند کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، بھلا کے رنجشیں ساری، مٹا کے نفرتیں ساری، دل سے معافی دے دلا کر اب دل کو صاف کرتے ہیں، اب دل کو صاف کرتے ہیں، جہاں پر ہو سبھی مخلص، نہ ہو دل کا کوئی مفلس، ایک بستی اپنوں کی کہیں آباد کرتے ہیں۔ کچھ تھوڑا سا ہاں ہے نا، کیا خیال ہے آپ کا؟ جو دیتے نہ ہو غم گہرے، ہوں سانجے سب وہاں ٹھہرے، سب ایسے ہی مکینوں سے مکان کی بات کرتے ہیں۔ آئے اچھا سا مقام، ایسا مکان، مکان کا مطلب زمانہ یا وہ جگہ، جو ایسا خوبصورت زمانہ ہم تیار کریں، نہ دیکھا ہو زمانے میں پڑا ہو نفسانے میں، نہ دیکھا ہو زمانے میں پڑا ہو نفسانے میں، اب ایسے جنوری کا ہم سبھی آغاز کرتے ہیں۔ تو آغاز ہے جناب آج کی پروگرام کا اور گفتگو کا، اور ہمارے ساتھ ہیں جناب بہت ہی پیارے ہمارے ساتھی مہدی سیوانی صاحب، بہت ہی عمدہ، ہماری ان کی ایک نشست پہلے رہی ہے، اور بڑے عمدہ کام کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، خوش آمدید۔ ہمیں اپنے پروگرام میں آپ کو دیکھ کر کے بڑا اچھا لگ رہا ہے، اور بڑی ایک اچھی سی فیلنگ آ رہی ہے۔ تو نوجوانوں کے لیے یہ اگلا سال ہے، تو ہمارا تو سارا معاملہ بونس میں ایسے ہی، تو ہم کہتے ہیں کہ جتنے نوجوانوں کی باری بات چلائی جائے تو وہ زیادہ اچھی ہوگی۔ تو کیسا رہا پچھلا سال اور کیسا کریں گے اگلے سال میں، تو اس پہ کرتے ہیں بات شروع۔ جی ہاں، آپ نے جو بھی نوجوانی کی بات کی، اب خود کم نوجوان سے کم ہے کیا؟ اور جس طرح کی انرجی آپ لاتے ہیں، اگلا گیسٹ ویسی انرجی آ جاتی ہے اس کے اندر، تو آپ کو سہرا جانا چاہیے۔ جزاک اللہ، بڑی بات ہے، کوشش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، میرے ساتھ نوجوان بیٹھے تھے تو میں نے کہا تھوڑی سی انرجی زیادہ رکھی جائے، انرجی لیول اچھا ہوتا ہے تو لوگ سنتے بھی اچھا ہے، ایسے ہی غور سے خوش ہو کر، تو اور دیکھتے بھی ہیں۔ تو ہمارے پاس تو سلسلہ شروع ہو جائے گا بھی کالز کا بھی، تو میں چاہوں گا کہ ابھی پہلے ہم گفتگو کر لیں، کچھ اچھی سی باتیں کر لیں، پھر اس کے بعد بالکل سر، بالکل سر۔ نیا سال آنے والا، آپ نے بھی ابھی عرض کیا، اتنی خوبصورت آپ نے پڑھا، میں ایک لفظ کو محسوس کر رہا تھا، اور میرے اندر پورا سال میرا گھوم گیا جو آپ نے پوئم پڑھی ہے کہ یار جو رنجشیں اور جو مکان اور وہ تمام سٹوری چل رہی تھی، بڑا خوبصورت قطع آپ نے پڑھا۔ پہلے جزاک اللہ، تھینک یو۔ بس وہ نذیر صاحب ہمارے بڑے اچھے، پچھلے 25 دسمبر کے پروگرام میں ہمارے مہمان بڑی عمدہ باتیں کرتے ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، مختلف
یونیورسٹیز میں وہ رجسٹرار بھی رہے, میرے ساتھ وہ ایگزامینیشن کنٹرولر رہے اچھا. ہمدرد یونیورسٹی میں. ماشاء اور کمال, وہ ڈاکٹر صاحب بڑے کمال کے ہیں, بڑے مجھے ان سے بڑا استفادہ حاصل ہوتا ہے. جب بھی اسپیشل ڈیز آتے ہیں تو میں ان کو زحمت ضرور دیتا ہوں کہ بڑا اچھا سا ایک پروگرام ان کے ساتھ ہو, اور بڑی نپی تلی ان کی گفتگو. تو ایسے لوگوں کو بھی ہمارے ساتھ, یعنی سال بھر میں ہمیں ان سے استفادہ ہوا, اور انڈائریکٹلی غائبانہ بھی. ہاں, اور لوگوں تک بھی پہنچ. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جو ہے نا وہ نوجوان نسل کے نمائندے سے بھی ہم آج یہی والا سارا سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ جی ہاں. تو میں چاہوں گا کہ آپ سے, آپ کا پہلے تھوڑا سا تعارف ہمارے نئے سننے اور دیکھنے والے. بالکل, میں دوبارہ, پہلی بات تو بہت شکریہ دوبارہ بلانے کا. سہیل صاحب جب بھی بلاتے ہیں اٹ واز این آنر. سارے کام چھوڑ کے سہیل صاحب نے بلایا, ٹھک پہنچ جاؤ. جزاک اللہ. تو ہم پہنچ گئے. مائی نیم از مہدی سوانی. کچھ نہیں, بس ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہوں, پڑھاتا بھی ہوں. سپلائی چین پروفیشنل کا ہمارا پروفیشن ہے, جس میں ہم لاجسٹک اور سپلائی چین کا کام کرتے ہیں. اور اسی چیز کو پھر میں پڑھاتا ہوں. ایک انسٹیٹیوٹ ہے پاکستان انٹرنیشنل فریٹ فارورڈ ایسوسیشن, جہاں پہ ہم ینگ مائنڈس کو, بچوں کو لاجسٹک اور سپلائی چین پڑھاتے ہیں, تاکہ ایک بہت بڑا جو انڈسٹری ہے ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا, اس میں نالج کی بہت ضرورت ہے اس وقت. اور اس وقت جو ہمارے حالات چل رہے ہیں, جو معاشی حالات چل رہے ہیں, اس میں نالجبل لوگ جتنے آئیں گے اتنا بہتری آئے گی, اتنا فائنینشلی ہم اسٹرانگ ہوں گے. تو میں یہ سوچ رہا تھا, کیونکہ میرا ایجوکیشن سے تھوڑا تعلق ہے, تو اسی میں نے کہا کہ جب آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے نا, تو آپ کہتے ہیں کہ یار نہیں, ہوں پیٹ میرا بھر گیا ہے, آپ کسی اور کا پیٹ بھرتے ہیں. تو اسی سلسلے میں کوئی 5-6 سال پہلے آئی اسٹارٹیڈ این انیشیٹو جس کا نام میں نے رکھا شکریہ باکس. شکریہ باکس. جی, یہ کیوں رکھا, اسی چھوٹی سی اسٹوری میں سناتا ہوں. I was going through ایک عید کا سیکنڈ ڈے تھا. عید کے دوسرے دن میں گاڑی ایسے جا رہا تھا کہ میں نے نا جوہر موڑ پہ ایک بہت بڑا کچرا دان تھا, تو وہاں میں نے دیکھا سائڈ پہ ایک چھوٹا سا بچہ کچرے میں کچھ ڈھونڈ رہا ہے. تو میری ساری جو انرجی فوکس وہاں پہ رکی. میں نے کہا بچہ کر کیا رہا ہے. میں نے گاڑی وہاں پہ روکی, میں نے پوری میری انرجی وہاں پہ گئی, میں جا کے دیکھا تو بچہ کچرے میں سے کچھ نکالا تھا سیکنڈ عید پہ. تو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ, جب ویسے تو آپ عام حالات میں ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ایسے کچھ میرے ذہن پہ ایسا وہ نقش کیا کہ یار بچہ سیکنڈ عید کو کچرا نکال رہا ہے, آئی ریئلی وانٹڈ ٹو ڈو سمتھنگ فار دا کڈس, اینڈ آئی اسٹارٹڈ سمتھنگ ڈوئنگ فرام شکریہ باکس. میں بچوں کو ایجوکیشن کا ایک شکریہ دوں گا, ان کو ایک تحفہ دوں گا, اور ان جگہ جاؤں گا جہاں ریموٹ ایریا ہے, جہاں پہ ہم پہنچ نہیں پاتے. سو دیٹ واز دا انیشیٹو آئی اسٹارٹڈ 6 years back. 6 سال پہلے آپ نے یہ ایک عزم باندھا, اور آپ نے ایک اسٹیپ لیا, اور لوگوں کو, بچوں کو وہ تمام چیزیں, وہ تمام خوشیاں کم از کم تہواروں سے پہلے کوشش. ان کے NGO تو کوئی ہے نہیں, تو بس دوستوں کو ملاتے ہیں, چلو بھائی نکل پڑو. ہم اپنی ذات میں خود ایک انجمن ہوتا ہے انسان. میں کہتا ہوں ہر آدمی ایک اپنی ذات میں انجمن ہے, تو کیوں نہ اگر ہم ایک ایک کر کے بھی شروع ہوتے ہیں تو خود بھی ایک NGO ہے نا. تو اگر ہم فلاح کے کاموں میں مصروف ہی رہتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن باؤنڈری اتنی اچھی بات بتائی مہدی صاحب نے کہ بھائی وہ فیلڈ جو بلاک چین کی ہے, یہ جو ابھی اس وقت طالب علم بھی سن رہے ہوں گے, اساتذہ, ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. تو میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس کی آگے بھی لوگوں تک کام ہو جائے, ان تک بھی بات پہنچ جائے کہ اس فیلڈ میں کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں, اور کیسے اس فیلڈ میں آیا جاتا ہے, یا اس کی ایجوکیشن کے لیے کیسے ہم داخلہ لیتے ہیں, کون سی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے رہنمائی والدین کو مل جاتی ہے. جی بالکل بالکل, یہ بہت ہی زبردست قسم کی فیلڈ ہے, جس میں ہم ٹرانسپورٹیشن, جس میں ایئر, لینڈ اور واٹر, 3 ہمارے جو ہیں, جس کے اندر سے جو کارگوز آتے ہیں, بڑے بڑے کارگوز آتے ہیں, یعنی ترسیلات, یعنی جو لوگ ادھر سے ادھر سامان بھیجتے ہیں آتا جاتا ہے, واٹر کے تھرو. ان تمام کی الگ الگ فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں. تو اگر آپ سی میں سیکھنا چاہتے ہیں تو سی کی ڈاکومنٹیشن پہلے ہم سکھاتے ہیں آپ کو, کہ کیا کیا ڈاکومنٹس آپ کو ملتے ہیں, کیا کیا ترسیلات ہیں, امپورٹ میں کیا ڈاکومنٹس لگتے ہیں, ایکسپورٹ میں کیا لگتے ہیں, کیا کسٹم ڈیوٹیز ہیں, ان کے HS کوڈ کیا لگیں گے, آپ نے جس ملک میں بھیجنا ہے وہاں پر آپ کا ایجنٹ کون ہے, آپ نے پوری سپلائی چین کو مینٹین کرنا ہے فرام ڈور ٹو ڈور, دروازے سے آپ کا کارگو اٹھا اور دروازے تک آپ کا پہنچ گیا, پوری نالج کو. جی, اس کو سپلائی چین لاجسٹک, سپلائی چین, یعنی یہ واضح ہو گیا لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی فیلڈ ہے, بہت بڑی فیلڈ ہے. ایک یعنی جو اردو میں ترسیلات کہتے ہیں, اور اس کو اگر انگریزی میں کہیں تو فریٹ کمپنیز جو ہیں, یا کارگو کمپنیز جو ہے, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان کی نقل و حمل کرتی ہیں, اور اس کی ایک اسٹڈی ہے. بالکل ہے, پروفیشنل ہے. ہاں بالکل, میں نے US سے پڑھ کے آیا ہوں, میں امریکن پروڈکشن انوینٹری کنٹرول سسٹم. ایک سپلائی, اگر آپ کو انٹرنیشنلی سرٹیفکیشن لینی ہے تو ایک سرٹیفائڈ سپلائی چین پروفیشنل کا ایک کورس ہوتا ہے, جو میں کر کے آیا تھا. اچھا, اب میں پڑھا بھی رہا ہوں اور میں کام بھی کر رہا ہوں. تو یہاں سے ماسٹرز کرنے کے بعد یہ لوگ جاتے ہیں یہاں سے کورس کرنے, ہے نا.
تو اب تبھی پھر وہ اس کے بعد پھر آ کر کے یہاں پڑھاتے ہیں، تو وہ بہت ہی اپڈیٹڈ نالج ہوتی ہے ایسے ہی، وہاں. ایسے ہی، ہمارے یہاں ایسے تو ابھی تھوڑا سا اپنی جگہ پر تھوڑا- اپنی ایک لمٹس ہیں. لیکن کوشش کر رہے ہیں ہم کہ بہتری ان کو انٹرنیشنل لیول پہ بچوں کو لے کر آئیں، ہوں، تو الحمدللہ انشاءاللہ بہتری آ رہی ہے. جی بالکل آ رہی ہے. ہاں ہاں. تو سلسلہ ہمارا گفتگو کا آگے بڑھاتے ہیں. آج کی رات لوگوں کو ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ بہت خوشی کی بات ہے، حالانکہ میری زندگی سے ایک سال جو گیا وہ لوٹ کے کبھی نہیں آئے گا. ایسے ہی 2024 اب ہماری زندگیوں میں کبھی نہیں آئے گا، یا اس کا آج آخری دن ہے، تو ہمیں اس 2024 کے جاتے ہوئے اس کی کون سی ایسی خوشی ہے جس میں ہم آتش بازی، فائرنگ، اور اب اس دفعہ ہماری مسجد سے بھی اعلان ہوا آج کہ وہ کہ پولیس اس پر ایکشن لے گی آج اگر ہوائی فائرنگ وغیرہ، اس سے حادثات ہوتے ہیں، جنم لیتے ہیں. تو میں نے سوچا پروگرام سے فائدہ اٹھاتے بہت ضروری، بہت ضروری ہے ایک کال بھی آ گئی ہے تو وہ بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے؟ ہیلو. السلام علیکم پاکستان. السلام علیکم سہیل بھائی. وعلیکم السلام، کیسے بھیا؟ الحمدللہ سہیل بھائی، محمد عرفان بلدیہ ٹاؤن بالکل میں کراچی سے پہچان گیا تھا. مخاطب ہوں. ہاں جی بالکل عرفان بھیا ہیں یہ، بالکل میں پہچان گیا تھا. جی. جی جی سہیل بھائی، کافی دن بعد حاضری ہوئی نا، ہاں تو ہاں مصروفیات کی وجہ سے، ہاں ہاں. لیکن مس کر رہا تھا. جی. اور ایسے استاذہ، ایسے ٹیچرز کو مس کرتا ہوں. لیکن کریں آج بھی پروگرام میں سن رہا تھا ابھی آپ کا، جی تو سب سے پہلے تو آپ کے مہمان کو السلام علیکم اور خوش آمدید. وعلیکم السلام بردر، ریگولر کالر ہیں آپ لگ رہا ہے. جی ہاں عرفان ہمارے بہت جی، ریگولر. میں ریگولر کالر کیا، میں تو ان کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں نے آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور جو میں قابل ہوا ہوں بات کرنے کے، ماشاءاللہ. تو یہ سہیل بھائی کی بدولت ہے کہ انہوں نے مجھے اتنی اچھی ٹریننگ دی. اور آپ جیسے استاذہ کو یہ جب لے کر آتے ہیں نا، ہم جی. آپ سے سیکھتے ہیں. جی جزاک اللہ جزاک کچھ اللہ. نہ کچھ ابھی آپ آئے اتنی مصروفیات سے ٹائم نکال کر، جی. تو مجھے پتا ہے کہ جب آپ یہاں سے جائیں گے نا، جی. تو مجھے کچھ دے کے جائیں گے. بس الحمدللہ لینے والا ہونا چاہیے، انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ. لینے آنا چاہیے. ہاں ویژن یہی ہونا چاہیے ہمارا. بالکل صحیح. زندگی میں کہتا ہوں کہ زندگی میں آپ کو جہاں جہاں جو لوگ ملتے ہیں نا، جن لوگوں کے ساتھ آپ کی سلام دعا ہوتی ہے، واسطہ ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، ہاں وہ کچھ نہ کچھ دے کر جاتا ہے آپ کو. بالکل. یہ اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں چننا چاہیے. موتی چننے والے ہماری اندر سوچ ہونی چاہیے. اور ایسے کالر جب آتے ہیں تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہم آ رہے ہیں، someone is listening to us، ہماری بات کو سن رہے ہیں، تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے جب ہم آتے ہیں. رسپونڈ آتا ہے. جی جی. اور سہیل بھائی جن کو لے کر آئے تو یقین کریں، ہم بولتے ہیں یہ ضرور انہوں نے جو ہے نا کوئی ہیرا لایا ہے جو ہمیں انمول کر دے گا، ہمیں انمول کر دے گا. جزاک اللہ میرے بھیا، بہت کوشش ہے خلوص کے ساتھ. یہ بتانا چاہوں گا کہ مجھے ان کی باتیں سن کے بہت خوشی ہوئی کہ ہر طرف میں دیکھتا ہوں نیگیٹیوٹی ہے. لوگ صرف مطلب کے لیے سوچتے ہیں، مطلب کے لیے تعلق ہوتا ہے، ہر چیز مطلب اپنے مفاد کے لیے ہوتا ہے. لیکن ان کی باتوں سے میں نے یہ دیکھا یار ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں نا کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. بالکل بے شک. تو یہ وہ لوگ ہیں. اب ہمارا رول یہ ہوتا ہے جب ایسے لوگ ہمیں ملے نا، ہمارا رول کیا ہے کہ ہم انہیں اپریشیٹ کریں. جی بالکل. ان کی حوصلہ افزائی کریں، بالکل. ان کا جذبہ بڑھائیں اور ان میں سپورٹ کریں. بالکل. آپ کی سب سے بڑی سپورٹ یہ ہے کہ آپ لوگ سنتے ہیں، اور یہی ہماری بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. جزاک اللہ عرفان بھیا. سہیل بھائی سنتے سب ہے. میں یقین کروں اس وقت بھی میرے ہاتھ میں ایک پین ہے اور یہ بک میرے سامنے رکھی ہے، ریڈی تیار بیٹھا ہوں کہ یہ کوئی ایسے پوائنٹ کی بات کرے اور میں یہاں لکھ دوں. دیکھیں کہ میری زندگی میں کام آئے. پریشر بنا دیا ہم پہ. بہت عرفان یار زبردست، یار زبردست. آپ نے ایمان سے ماحول بنا دیا ہمارے لیے. ہم تو واقعی میں پریکٹیکل آدمی ہوں، اس وقت میرے ہاتھ میں پین ہے اور یہ بک میں نے کھول کے رکھی ہوئی ہے کاپی. آپ کی باتوں سے کوئی ایسا پوائنٹ ہو جو میری زندگی میں آگے مجھے چل کر مجھے میری لیے آسانیاں پیدا کرے، مجھے کام آئے. ورنہ میں نے 1 گھنٹہ ضائع کر دیا. آپ کا آنا اور میرا یہ سننا 1 گھنٹہ بیکار چلا گیا پھر، اگر کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا. انشاءاللہ میں نے پہلے ہمیشہ دعا کرتا ہوں. سہیل بھائی ٹائم میرا زیادہ ہو رہا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ اور کالر ہوتے ہیں تو وہ بھی سن رہے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی بات کرنے کا حق ہے. تو بہت شکریہ. آپ ایسے ایسے مہمان لے کے آتے ہیں، ایسے ہیرے تراش کے لاتے ہیں، تو ان کو بھی میں سلام پیش کروں گا. اور خوش رہیں، سلامت رہیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تو اتنی پیاری اور انرجیٹک ہمارے لیے باتیں ہوئی، کمال ہو گیا. کیا بات کہنا چاہیے کہ آپ نے نا سارے بنا کے نا چھوڑ رہے ہیں. وہ کوشش یہ پودے سارے. میں نے کہا تھا کہ یہ میری ایک کلاس روم ایسی ہے جو اوپن ہے سیریسلی، اور اس میں لوگوں نے باقاعدہ کہتا ہے نا کہ وہ بطور شاگرد انہوں نے تیاری پکڑ لی. اور یہ دیکھیں آپ کتنے لوگ ہمارے پیارے پیارے. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے؟
وعلیکم السلام، میرے جنت بات کرتی ہوں. جی جی جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی آپ کے مہمان کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت اچھا ہے، اے اللہ کا شکر بہت جی. اچھا. اور ہم نے صلاح سے بولنا سیکھا. جزاک اللہ، تھینک یو. جی سنتے رہنا ہے اور سیکھتے رہنا ہے، جی. اور کوئی اگر اچھی بات کہنی ہے، پوچھنی ہے تو ہم حاضر. جی جی صلاح کو 2024 کا سزا بتا کے جانا. جی جی 2024. جی بتا دیں. جی 2024 کا 2024 آخری کیسا گیا آپ بتا دیے گا. ہاں کیسا گیا. ہاں آج کا دن ابھی جا رہا ہے ویسے. ابھی تو گزر رہا ہے. بہت میں ضرور میں بھی اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں ضرور. فیس بک پہ دیکھ رہی ہوں، آپ دونوں بہت اچھے لگ رہے. تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو جی، تھینک یو میری بہن. اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ. تو لوگ سراہ رہے ہوتے ہیں محبت سے. یہ محبتیں جو ہے نا، یہ ہماری انرجی ہے. یہ آپ کی پازیٹیو انرجی کا سورس ہے. میں پتہ چل گیا مجھے آج. کہ جو آواز نکلتی ہے وہ آپ مہمانوں کی موجودگی اور میرے کالرز کی موجودگی. ایک کال اور. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سہیل خان صاحب کی سیوا. بالکل فرمان بھائی بات کر رہے ہیں، مجھے پتا ہے فرمان بھائی بات شروع کریں گے. جی 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 سہیل خان صاحب قابل فخر، قابل عزت، قابل احترام. مہمان کو بھی پیار برا خلوص برا سلام قبول سکتے. وعلیکم السلام. ہمارے استاد محترم کو جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاء اللہ آپ دونوں بڑی قیمتی باتیں کرتے ہو، اور آپ اس طرح مہمانوں کو چن چن کر تلاش کر لاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سہیل بھائی ریڈر کی مشترک آپ بھی ہے، آپ کی مہمان بھی ہے، اور آپ کی 88.6 بھی ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے بڑی اچھی پروگرامات کرتے ہیں. سیکھنے سکھانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم کچھ سن سکیں اور اس سے جو سمجھنے کی کوششیں ہم کر سکیں. یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے، اور ہمیں جو زندگی کے اندر لانا چاہیے وہ اپنی زندگی میں ہم لائیں، تاکہ ہماری زندگی اس میں بہتری ہو. تبدیلی پر آپ لوگ کام کرتے ہیں، سیکھنے سکھانے کے پروگرام کرتے ہیں. بالکل تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مقصد یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے گا نا تو اس کی فائدہ ہے اس میں، اور بہت اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے. تو آج کل تو آپ نے دیکھا ہے کہ تعلیم ہو جو بھی ہو، ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس معاشرے کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر اپنے معاشرے کے لیے کیا کر پاتے ہیں. ہمارے بچے ہیں بہت سارے پڑھ لکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم کو ہنر نہیں دیتے ہیں. اس کے پاس سمجھداری بہت ہوتی ہے، علم بہت ہوتی ہے، لیکن اس کے وہ کوئی ہنر سے محروم ہو جاتے ہیں. تو ان کو چاہیے ہمارے والدین کو کہ کچھ ہنروں کو سکھائیں تاکہ ان کے کام آئے گا. بالکل آپ والدین تو ان پر محنت کرے گا لیکن بچے کا کام آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں سہیل خان صاحب یہ آپ کی جو باتیں ہیں ایک ایک بات کرنا، یہ ایک ہر لمحہ آپ کی بڑی قیمتی ہے، اور یہ قیمتی باتیں ہوتی ہیں. اس میں مہمان طرح طرح کے مہمان آ رہے ہیں، اور آپ کی قابل فخر قابل عزت مہمان کی پیاری پیاری باتیں ہم سن رہے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے اندر بھی آ جائے، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ باتیں امپلیمنٹ کریں. بالکل آپ نے سمجھتا ہوں کہ سہیل بھائی یہ آپ کی کریڈٹ ہے. تھینک یو. اور کریڈٹ کی مستحق ہیں آپ لوگ، اور اچھے اچھے بولر آتے ہیں. عرفان صاحب آ رہے ہیں، یہ بھی ہمارے قابل عزت ہے، اور ہمارے استاد بھی ہیں. ان لوگوں سے ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے، اور جس طرح آپ لوگوں سے سیکھنے کو ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے. اس منزل میں جس قدم رکھو کامیابی آپ کی مقدر ہو. جزاک اللہ. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، سہیل بھائی زندہ باد، سہیل صاحب پائندہ باد. تھینک یو تھینک یو. اللہ حافظ. تو بات کہتے ہیں کہ وہ جی تلاش کیسے، میں نے کہا جی اخلاص پیدا کر لیجئے، اس خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ خود ہی بھیج دیتا ہے. اب میرے پاس بدھ کا مہمان کی تھوڑی سی تنگی ہو گئی تھی، وہ 2-3 مہمانوں نے منع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اچانک ایک ہمارے پرانے مہمان کے ذریعے ایک اور آسٹریلیا سے آئے ہوئے بڑے اچھے ایک ڈاکٹر صاحب PhD وہ مجھے مل گئے، پروفیسر. اب میں کل والے پروگرام میں ان کو پیش کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے، میں سوچ رہا ہوں یا اللہ چلو میں نے کل سولو کر لیں گے، لیکن اللہ نے پھر بھیج دیے. تو یعنی جب آدمی کی طلب اور خلوص نیت سے چاہ ہو تو پھر بالکل بالکل جہاں آدمی کی چاہ موجود ہے وہاں اس کو آمد بھی. میں ثبوت ہونا بیٹھا ہوا آپ کے پاس. یہ دیکھیں میری چاہ تھی نا، کوئی ریسورسز کچھ نہیں تھے، لیکن یہ کہ آپ ہمت نہیں ہارو، تو میری ہمت نہیں آ رہی، میں لگا رہا. اب لگ رہے ایک کال اور. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے؟ ہیلو.
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई जानते बोल रहा हूँ कटी पाड़ी से। जनाब साहब कैसी तबीयत है आपकी? जी जी जी, अल्लाह का करम सर, अल्लाह का एहसान। अपनी सुनाओ, सेहत अच्छी है? अल्लाह का शुक्र। सुन रहे होंगे हमारा प्रोग्राम आप यकीनन? जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। पहले भी एक दफा आए, इन्होंने बहुत अच्छा मशवरा दिया था। काजिब कैसे हैं आप? कटी पहाड़ी से बात कर रहे हैं, अब हालात सही है वहाँ के? माशाल्लाह जी बहुत बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। अच्छा, तो साहब एक रिक्वेस्ट करूंगा, कोशिश करें कि ज्यादा इनको बोलने का मौका दे, क्योंकि काफी लोग लेके बैठे हुए हैं। जी जी जी, और जो मेरे भाई आते हैं तो आपकी तारीफ अच्छी बात है, लेकिन उनको बोलने का सर मौका ज्यादा बस आपके कॉल्स का कॉल्स के दरमियान वक्फा आ जाए, फिर मैं जरूर बात करने के मुझे मैं भी चाह रहा हूँ। जी 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 जी, मैं आपका टाइम ज्यादा खराब नहीं करूंगा सर, काफी बंदे बैठे हुए हैं, काफी लेके बैठे हुए हैं। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। तो बात हो रही थी कि हमारे पास उन तमाम बातों के बारे में कि हमने जो पिछले साल में मेहनत की और सारी तगोदो हमने की, उसका ये रहा कि हम अगले साल में हम पहले से ज़्यादा एनर्जी लेकर के आ रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए भी रहनुमाई हो गई, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास उन बच्चों के लिए भी जो हम काम करते हैं, उनको अगर हम हुनरमंद बना दें और अगर उनको कारआमद बना दें, हम अगर इस जाविये पर अगर सोचें तो क्या ख्याल? कमाल है, कमाल है। अब आप हम ऑफलाइन बात कर रहे थे रेहान अब्दुल्ला साहब की, सो लेट्स कनेक्ट हिम, बिकॉज हम तो सिर्फ बातें करते हैं, ही इज एग्जीक्यूटिंग ना। जी हाँ, एक स्कूल है और मुझे इत्तेफाक हुआ, अच्छा मैं एक पॉडकास्ट भी सिलसिले में उनके पास गया था कि मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उनका मैंने विजिट किया स्टूडियो, तो मैं हैरान हो गया कि 8 क्लास का बच्चा, 7 क्लास का बच्चा, जिनको हम इतने बड़े बड़े जो कॉपियां लाद देते हैं कि चलो भाई सब करो, दे आर लर्निंग AI। मतलब 6-7 साल का इस वक्त ग्रेजुएट किया हुआ लड़का, उसको AI सही से इस्तेमाल नहीं करना आता। ही डज नॉट नो हाउ टू यूज प्रॉम्प्ट कैसे डालेंगे ताकि आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है। और मैंने वहां देखा 6-7-8 साल का बच्चा वो प्रॉम्प्ट नहीं दे रहा, बल्कि वो AI से AI को जनरेट करवा रहा है, वो डिजाइन बना रहा है। वो जैसे मैं अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सिखाता हूँ, आपको इस वक्त टीचर की जरूरत ही नहीं है। AI ने इस वक्त आपको वॉइस मॉड्यूलेटर दे दिया। आप अपनी वॉइस से अगर आपको उर्दू, सिंधी, पंजाबी जो लैंग्वेज आती है, आप जाएं और जाके बोलें कि मुझे ये शोबा सीखना है, वो आपको सिखाना शुरू कर देगा। ये वो करवा रहे हैं। तो बच्चों की मैंने जो ग्रेजुएट का बच्चा सीख रहा है, वो वहाँ पे 6 क्लास 7 का जब सीखेगा, तो जब वो आगे 9 और 10 पे जाएगा, सर उसकी क्या इंटेलेक्चुअल लेवल होगा, जगह एजुकेशनल लेवल होगा। सो ही इज एग्जीक्यूटिंग ऑन अ ग्रास रूट लेवल। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि तमाम लोग जो इस वक्त हमारे सुन रहे हैं, देखिए कॉपी पेन पेंसिल वाला जमाना, मैं भाई की बात सुन रहा था, वो चला गया है। अब हमारे पर रिकॉर्डिंग हर चीज अवेलेबल मौजूद है। हमें सिर्फ जैसे आपने कहा ना कि जब आप आसपास कुछ ढूंढ रहे होते हो तो आपको मौके सारे मिलना शुरू हो जाते हैं। अभी मैं सर यहाँ से बाहर निकलूँ तो सफेद गाड़ी पे फोकस करूंगा, मुझे सिर्फ सफेद गाड़ी ही नजर आ रही होगी, क्योंकि मैंने अपने ब्रेन को ट्यून कर दिया कि मुझे व्हाइट गाड़ी ढूंढनी है। सर इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा कि यार मैं कैसे सीख सकता हूँ, अगर मैं कोई इम्पोर्ट का काम करना शुरू करना चाहता हूँ, एक्सपोर्ट का काम करना चाहता हूँ, कोई मैं ट्रांसपोर्टेशन सीखना चाहता हूँ, मैं कैसे सीखूँ? दिस इज द बेस्ट। हाँ अच्छा जी, हाँ, नहीं मैं कॉल तो आ रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि बड़ी अच्छी सी बात हो रही थी, तो माइंड सेट की बड़ी प्यारी बात है, इसी पर हम आएंगे कि वालेकुम अस्सलाम नाज़िम दरवेश जी, नाम भी याद, क्या हाल चाल है खान साहब? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। मैं आपके मेहमान को दिल की गहराइयों से दोबारा आने पर खुशामदीद भी कहूँगा और सलाम भी अर्ज करूँगा। वालेकुम अस्सलाम भाई, आपकी तो आवाज सुन के उन्होंने अपना नाम बता दिया, तो आप तो फेवरेट स्टूडेंट हैं। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छी बातें हो रही हैं और सुन के बहुत अच्छा लग रहा है और सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। पिछली मरतबा भी बहुत कुछ सीखने को मिला, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो जज़ाकल्लाह, इनकी बातें सुनने के लिए हम बैठे हुए, मैं बस अप्रिशिएट करने के लिए दोबारा आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। उन्होंने सराहा और चले गए। बात हो रही है कि आबिद अमीर भैया कह रहे हैं, आबिद अमीर भैया का भी जवाब मैं दे दूं फेसबुक पे। हाँ, फेसबुक पे भी आए हुए कमेंट्स कि कामयाब लोगों की ज़िंदगी का कुछ उसूल होते हैं या फिर सुलझे हुए लोगों की ज़िंदगी के उसूल होते हैं। हम देखते हैं कि हम तो बस जिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? सोहेल भाई, मेहमान सर से मेरा सवाल है, क्या फ़र्क देखते हैं आप बाहर के नौजवानों में और यहाँ के नौजवानों में?
بہتر کیا لگا دونوں میں آپ کو؟ السلام علیکم سہیل بھائی اور محترم مہمان، خوش آمدید. السلام علیکم آپ کو بھی. عابد امیر بھیا بھی وہ یقیناً کال بھی کر رہے ہوں گے، تو ان کی کال اگر آ رہی ہے تو لے لیتے ہیں، مزہ آئے گا ان کو سامنے بات کرنے. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے؟ ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی، کشمال خان کراچی سے. جی اور ویلکم جی، خوش آمدید. جی شکریہ سر، آپ کو مہمان کو بھی ویلکم کہوں گی، خوش آمدید کہوں گی، اور السلام علیکم پاکستان. وعلیکم السلام. جی بیٹا ہم حاضر ہیں. میں سہیل بھائی کی وہ اسٹوڈنٹ ہوں جو مجھے خود سے ملایا ہے. میں خاموش اسٹوڈنٹ ہوں، جو وہ خاموش وہ بچی ہوں جو خاموشی. آپ سہیل بھائی آپ نے اس بارے میں پروگرام کیا تھا اور ٹیچر کو بھی بلایا. جی بیٹا بالکل. ہم 4-5 سال میری زندگی میں ایسی تھے جو کہ میں کتابوں سے دور ہوں. سہیل بھائی نے کتابوں سے ملایا، مجھے خود سے ملایا. میں وہ خاموش بچیوں میں سے ایک ہوں. ماشاء اللہ روحانی استاد ہوئے پھر آپ کے. ہاں یہ اصل میں سب یہ اس آواز کی دوش پہ طالب علم ہے. جی 2024 میں نا ہمیں بہت اچھے اور بہتر استاد ملے، بغیر فیس کے، بغیر داخلے کے. الحمدللہ، اللہ پاک نے قبول کر لے بس ہمارے اس عمل کو، بس بات ساری. کشمالہ اس روشنی کو آگے بڑھائیں گے آپ. دلوں سے آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اور اس طرح اچھی اچھی مہمان اور استاد ہمارے لیے لے کر آتے رہے. مہمان آپ سے ایک سوال کر رہے ہیں، آپ سنیے. مس کشمالہ میں پوچھ رہا ہوں، چلیں آپ کو تو استاد مل گیا، لیکن آپ اگر اپنے آس پاس دیکھیں تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہوگی، تو کیا آپ وہ روشنی آگے ٹرانسفر کر رہی ہیں؟ چھوٹا سا سوال. جی بالکل، میں تیار ہوں اس کے لیے. نہیں آپ اس پر آج کل کوئی کام کرتی ہیں، کچھ اپنے سے چھوٹے بچوں کو یا اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو تیار کرتی ہیں کہ وہ لوگ بھی سنیں بات، آپ کی بات، وہ جو آپ نے سیکھی ہوتی ہیں اپنے سرکل میں بات کو؟ جی ہاں بتاتی ہوں، اور ہر کسی کو کہتے ہیں 88.6 سنیں. اگر کوئی سیکھنا ہے گانے وانے مت سنیں، صرف 88.6 سنیں. لیکن اور اس میں ہر طرح کی استاد ہے، ہر طرح کی ٹیچر موجود ہے. لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھیے گا، دیے سے دیا جلاتے رہیے. آپ بھی ہماری باتیں آگے بڑھاتے رہیے، اپنے لوگوں میں وہ تمام اپنی سوچ کو آگے تھرو کیجیے. جزاک اللہ. تھینک یو بیٹا. تھینک یو. میں ایک چھوٹا سا نظم سنانا چاہوں گی. شور جلدی سے سنائیے گا تاکہ ہم دسمبر کے حوالے سے. جی 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 جی. سال کا یہ آخری دن ہے، ابھی کچھ دھوپ ہے، لیکن ذرا سی دیر کو طے ہے، آخر شام ہونا ہے. جی جی. حقیقت ہو یا کہانی، جو بھی ہے انجام ہونا ہے. بے شک. چلو مل بیٹھ کر اپنے خسارے بانٹ لیتے ہیں. بے شک. سبھی رنگ جگنو اور ستارے بانٹ لیتے ہیں. ذرا سی دیر کو طے ہے، آخر شام ہونا ہے. حقیقت ہو یا کہانی، جو بھی ہے انجام ہونا ہے. تو کیوں نہ شام سے پہلے، کسی انجام سے پہلے، جو کچھ دریا نثر ہے انہی میں زندگی کر لیتے ہیں. کسی احساس کی شمع جلا کر ان اندھیروں میں کوئی دم روشن کر لیتے ہیں. چلو ہم دوستی کر لیتے ہیں. بہترین بات. چلو ہم دوستی کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ. چل بھائی آپ کی لیڈیز کی ٹکٹ کر. جزاک اللہ. جزاک اللہ. دوستی کر لی ہم نے بھی دوستی کر لی. چل جزاک اللہ. تھینک یو بیٹا. جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. پاکستان زندہ باد. زندہ باد. بہت پیاری. یہ میرے خیال میں یہ ویژن جو ہے، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میرے 2 جملے کسی کے لیے کارآمد ہو جائیں تو یہ میرا پروگرام. الفاظ اتنے کرسپ اور کہہ رہی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا 4 سال پہلے. ہاں کتابوں سے دور ماشاءاللہ. اور وہ اگر بچے اپنے آپ کو اس کی طرف راغب کر لیتے اور سننا شروع کر دیتے تو میرے خیال میں ہم یہ بڑی آج ہمارے پاس کالز کا تانتا بنا ہوا آخری سر اینڈ آف دی ایئر ہے. جی ہاں. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے؟ ہیلو. وعلیکم السلام. محمد خان صاحب. محمد خان صاحب. جی 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 جناب محمد خان صاحب. مہمان اکرامی کو شوما خوش آمدید. جی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. سر جی میں نے کہا کہ سہیل صاحب کو کہہ دوں کہ ہمارے 55 سال ہے، اس کے ساتھ بھی دوستی کر لیں. جی کیونکہ 55 میں ہی بچپن ہوتا ہے. ہاں بالکل بالکل. کیا خیال ہے؟ بے شک بے شک بے شک. اور میں صرف چند الفاظ کے لیے جو اتنی شیت کال کی، جی کیونکہ آج آپ کا سال کا آخری پروگرام. ہاں تو میں چاہ رہا ہوں زیادہ زیادہ باتیں ہو جائیں. کیا خیال ہے؟
اور میں اس سے بہت مبسوط ہو رہا ہوں جی، اور ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو نئے سال میں خیر و خوشیاں نصیب فرمائے، آپ کو بھی سر، آپ کو بھی بہترین صحت کے ساتھ، آمین۔ اور اللہ رب العزت نئے سال کی آمد کی خوشی میں اللہ آپ کو حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ، شکریہ، اللہ حافظ۔ سیم ٹو یو، تھینک یو، اللہ حافظ۔ تو وہی بات آتی ہے کہ اگر ہم مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا ذہنوں پر دھند چھائی ہوئی ہوتی ہے، ہم اس دھند سے اگر نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ اگر تھوڑی سی، کیا خیال ہے آپ کا؟ کامیابی ہے، کمال ہے نا؟ یہ ایک السلام علیکم سر صاحب۔ وعلیکم السلام، اسلم پرویز صاحب۔ شکر ہے، آپ نے بھی پہچان لیا۔ الحمدللہ، مہمان صاحب کو ویلکم ہے۔ کل آپ کی آخر وقت میں کال آئی تھی تو میں آپ کی سے بات نہ کر پایا، لیکن آج ہم کر سکتے ہیں۔ جی، السلام علیکم اسلم صاحب، کیسے ہیں؟ یہ مہمان کا کیا نام بتا رہے ہیں آپ؟ حسان جی، مہندی سہوانی، سیون شریف سے تعلق ہے میرا، تو سہوانی اینڈ میں آتا ہے۔ اچھا، میں نے یہ کہا جی کہ یہ جو تعلیم کی بات ہم کرتے ہیں، سیکھنا بھی چاہتے ہیں ہم ساتھ ساتھ، تو اب ہم تو اپنے بچوں کو، بھائیوں کو تیار کر کے کالج یونیورسٹی بھیج دیتے ہیں، لیکن وہ جو سلیبس وہاں ٹیچ کیا جاتا ہے اور جو ٹیکنالوجی کی ٹیکنیکس بتائی جاتی ہیں وہ کیسی ہیں، یہ ابھی ہم اویئر نہیں ہے، یہ کیا بات؟ میں کال بند نہیں کروں گا، ذرا اس پر ایک کوئی جملہ رکھے۔ اسلم صاحب، آپ بڑا زبردست اور بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت یہاں پر بزنس بنا ہوا ہے، سوری ٹو سے نا، ہمارا جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں جو بچے اگر آپ بھیجیں جس کی مہنگی فیس آپ کو ایسا لگتا ہے، لیکن وہ مہنگی فیس جو آپ کو اس کی جو اڑان ہے، جو اس کی جو پختگی ہے، جو اس کا اسٹرکچر ہے، جو اس کا برین ریفارمنگ ہے، وہ اتنی ہو نہیں رہی ہے۔ تو میرا ایسا لگتا ہے کہ اس وقت کرنٹلی رائٹ ناؤ، میں خود 2 بیٹیوں کا باپ ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ کو آگے آنا چاہیے، اور ان کو اگر اسکول کی طرف سے صحیح سے ڈائریکشن نہیں دی جا رہی ہے تو آپ کو تھوڑا سا رول اپنا ادا کرنا پڑے گا۔ آپ کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا اگر بچہ پڑھ کے آ رہا ہے تو وہ کیا پڑھ کے آ رہا ہے، اور اگر اس کو اس کا برین سٹرکچر ہے، اگر وہ آرٹسٹک ہے، وہ تو جی وہ تو والدین ڈال ہی دیتے ہیں، اور کیوں دیر سے آئے یا کیا کر کے آئے۔ یہ جو سلیبس ہے، کورس ہے، اس پر مجھے آبجیکشن ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا آگے آنا چاہیے والد کو، چلے آپ کی ایج ہے تھوڑی ایسی ہے، 2 ہی بچے ابھی، لیکن جو سینئر پیرنٹس ہیں لائک سہیل، تو یہ تو سینئر پیرنٹس سے آتے ہیں نا، یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی ہم تو اپنے بچوں کو یونیورسٹی تک لے کر آئے، کیسے مہنگی تھی یا سستی تھی یونیورسٹی کی فیس لے، اب آپ جو ٹیچ کر رہے ہیں کورس، یہ اس کورس کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ ہاں، یہ بات نہیں، ہم وہ بات ساری ہے، یہ تو بات ساری ہے۔ دیکھیے، ایسا سوال ہے کہ جو کسی کے بس میں نہیں ہے۔ کریکولم اگر آپ دیکھیے، میری بات سنیں، ایک منٹ، ایجوکیشن منسٹر تنخواہ لیتا ہے جی، تو یہ ہمارے چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کیا کر رہے ہیں؟ ایجوکیشن منسٹر کو ڈانٹتے نہیں، ہائر لیول کی بات ہے۔ دوسری چیز یہ چاہیے کہ سلیبس چینج کروائے تو کورس کو نظرثانی کرے۔ ہاں، اگر نہیں ہے یہ ہے ہم والدین کی ذمہ داری۔ آپ بالکل سوال گھبرائے کہ کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، جی، اور اگر کسی منسٹر کو تکلیف ہے میری بات سے جی تو میرا نمبر آن ایئر ہے، میرا نمبر آپ لوگوں سے لے اور مجھے بلوائے۔ If I am wrong, I am unlawful, they should arrest me۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں، چل کریں، پیس کریں، ٹھنڈا پانی پیئیں، نہیں، کچھ نہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ کریکولم کی بات ہے۔ دیکھیے فرسٹریشن بھی انسان پھر آپ کے پاس ہی ہوتا رہے گا نا، اتنے تنگ آ رہے ہیں تو فرسٹریشن بیچارہ۔ اچھا، یہ پبلک وائس ہے تو ہماری انفلٹرڈ ہوتے ہیں یہ میسج، یہ جتنی بھی کالز ہوتی ہیں ہم اس میں لے لیتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ بس کالز کا اختتام کروں آخری۔ السلام علیکم جی، کون ہو؟ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، سہیل بھائی ذیشان بات کر رہا ہوں۔ جی بھیا ذیشان، کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا۔ سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، آپ اپنے مہمان کو بات کرنے کا موقع دے دیجیے۔ مگر میں کیسے دوں؟ آپ کالز بند تو کیجیے، آپ کی کالز ہی لگاتار ہیں، میں کیا کروں؟ کوئی بات نہیں، میں کرواتا ہوں آپ کی کال کے فوراً بعد۔ ابھی وہی بھائی، تھینک یو۔ تو بات آتی ہے کہ وہی کہ ہم کیسے یہ مائنڈ سیٹ چینج کریں۔ اب 2025 میں ایسا مائنڈ سیٹ ہو کہ یہ کریکولم کے مسائل بھی حل ہو جائیں، یہ تمام جو تعلیمی مسائل بھی حل ہو جائیں۔
میں چاہ رہا ہوں اس پہ آپ کا چھوٹا سا ویژنری بیان. میں ویژنری کیا, ہم بھی آپ جیسی نارمل سے لوگ ہیں, ویوز تو ہوں, پر میں اسلم صاحب کی بات بیچ میں میری رہ گئی تو میں انہی کی بات کو تھوڑا سا کنیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں میں نے بھی یہی کیا کہ بجائے نا میں کسی اور پہ انگلی اٹھاؤں نا, سب سے پہلے مجھے اپنے آپ سے سٹارٹ کرنا چاہیے. درست ہے. کیونکہ دیکھیں حکومتی لیول پہ بھی بہت سارے مسائل ہیں. آپ جب حکومتی لیول پہ انشاءاللہ کبھی جائیں تو آپ خود پریشان ہو جائیں گے, ارے یار یہ تو مسائل کا انبار ہے, کس کو ٹھیک کروں. تو وہ اپنے لیول پہ کوشش کر رہے ہیں, ہمیں اپنے لیول پہ کوشش کرنی چاہیے. تو میں اسلم صاحب سے بھی عرض کر رہا تھا کہ ہمیں پہلے اپنی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں پہلے لے لیں کہ ہم اپنے اطراف میں خود کیا کر سکتے ہیں. اچھا ہمارے پاس اس کے آلٹرنیٹیوز کیا ہیں, متبادل کیا ہے؟ جیسے ابھی آپ نے ہم نے ذکر کیا ریحان اللہ والا کے پاس بچوں کو انہوں نے متبادل دنیا دی. دیکھیں نا وہ تو وہ ٹریڈیشنل جو کورس پڑھا ہی نہیں رہے, وہ پڑھا ہی نہیں رہے. وہ تو ایسا کورس پڑھا رہے ہیں جس میں آپ کا جو دل, جو آپ کا دماغ کہتا ہے کہ یار میرا میتھس بہت اچھا ہے. بچوں کی کمیونٹی ڈیولپ کر رہے ہیں. بالکل, کمیونٹی میں سیکھ رہے ہیں اور اس میں ہمیں بوجھ نہیں ڈال رہے بچوں پہ. کیا بوجھ نہیں ڈال رہے کہ یار کہ مجھے میڈیکل سائنس نہیں پڑھنی ہے, مجھے پڑھائے جا رہے ہو, تو میرا دماغ ہی نہیں لگ رہا. میں آرٹسٹ ہوں یار, میرا آرٹسٹک اس میں فیلڈ میں ڈالو. تو آپ خود اے آئی کے پاس جاتے ہیں, مجھے بتاؤ کہ ڈیجیٹل پینٹنگ کیسے ہوتی ہے, ٹیچ می فرام اسکریچ ٹو ایکسپرٹ لیول. اب وہ آپ کو ڈیجیٹل پینٹنگ پورا سکھا رہا ہے. سو جو آپ نے سیکھنا ہے آپ وہ سیکھیں. یہ بڑی کمال کی چیز سکھا رہے ہیں سر وہ, جو بہت فقدان ہے اس کا ہر جگہ. یعنی بچوں کے اندر شخصیت سازی صحیح معنوں میں وہاں ہو رہی ہے. جی بالکل ایسے ہی. تو ہمیں بچوں کی شخصیت سازی کے لیے ضروری نہیں کہ جیسے کہ ابھی پرابلم ہو رہی ہے کہ اگر کسی بورڈ ایسا ہے جس کا کریکولم ٹھیک نہیں ہے, تو اب تو ہمارے پاس خان بورڈ بھی ہے, ایجوکیشن بورڈ چینج کر لیتے ہیں. چینج کر سکتے ہیں. اگر نہیں بھی کر سکتے تو میں پھر وہی کہتا ہوں, آپ اپنی دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لیں. آپ بچے کو کسی ایسے پیٹرن پہلے سمجھیں کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, آپ اس کو خود اس حساب سے کچھ کورسز کرنا شروع کرا دیں. تو یہ تو آج کل تو اے آئی کے دور, آپ سیکھیں, یوٹیوب بھرا پڑا ویڈیوز. کیونکہ اب یہ جنرل ایجوکیشن تو کہتے ہیں نا, وہ ریحان اللہ والا نے ہاتھ جھاڑ کے کہہ دیا تھا کہ بالکل یہ تو کلوز, یہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے. اچھا ایک اور میں پرسوں ویڈیو دیکھا تھا, خان اکیڈمی جو دنیا بھر میں مشہور ہے, they launched in Pakistan now. So now you can have an education from 8, 9, 10th class. آپ جائیں ویب سائٹ پہ جی, اور آپ 8, 9, 10 پڑھیں. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے, آپ کسی رورل ایریا میں, آپ کے پاس اسکول نہیں ہے, آپ کے پاس ٹیچر نہیں ہے, ختم. یو جسٹ نیڈ اے فون اور انٹرنیٹ. خان اکیڈمی پہ جائیں اور 8, 9, 10 کلاس کا پورا سلیبس آپ کے سامنے ہے. خان اکیڈمی کے they launched officially. میرے علم میں نہیں تھا. جی تو یہ تو بلکہ اس پہ کام کر کے اور لوگوں کو فائدہ پہنچا. ضرور جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں اور جو ایج نکل گئی ہے. کچھ بہت سارے میرے ایسے سامعین ہیں جنہوں نے کہا ہماری تو عمر ہی نکل گئی. میں نے کوئی عمر نہیں نکلی, شروع کر دو کہیں سے بھی. بالکل ایسے. اوپن یونیورسٹی ہمارے پاس ایک موجود ہے جہاں سے میٹرک بھی اور انٹر بھی اور ساری کی ساری تعلیمی سلسلہ ہے. یعنی کچھ بچوں کی ایسی تیاری گھر سے کروا لی جائے, اپنا ایسا معیاری کریکولم اپنا ڈیولپ کریں جو اگلے امتحانوں تک وہ بچہ اس قابل ہو جائے. بالکل ڈیولپمنٹ اس کی. بالکل ایجوکیشن خالی نہیں نا سر, اس کے کریکٹر بلڈنگ ہے, اس کی سکلز پہ دھیان دینا ہے. اس کا دھیان کہاں جا رہا ہے, ہم تو سوچتے ہی نہیں نا. بیچارہ بڑا گریجویشن تک آتا ہے, میں انٹرویوز لے رہا ہوتا ہوں, ان کو ابھی تک اپنے آپ کو ایکسپلین کرنا نہیں آتا. If I'll ask a question, explain, tell me about yourself. آپ یقین کریں اس کو آتا ہی نہیں ہے سوال. 16 گھنٹے جو ہمارے پاس وہ نہیں ہے, وہ ہمارے پاس بچہ بیٹھا ہے, ہم 16 گھنٹے میں اس کے ساتھ کتنا کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ہم اس کی شخصیت سازی میں کیا رول پلے کرتے ہیں. بالکل. اور آپ دیکھیں جتنے کالر ہیں, میں نے 50% دیکھا, ہر کوئی آپ سے سوال کر رہا ہے. ارے سوال تو آپ کے اندر ہی موجود ہے, ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہاں حل بھی اللہ تعالیٰ نے, کہ ہم اگر تھوڑی سی توجہ دیں تو ہم بہت سارے مسائل سے نمٹ سکتے ہیں. یعنی اگر اگلا سال ہمارا ہو تو ہمارا یہ مائنڈ سیٹ, یہ نہیں آج وہی بات آ رہی ہے. میں نے جب 2024 میں پہلا پروگرام کیا تھا 1 جنوری کو, تو اس وقت بھی یہی بات کہی تھی, یہ سوچ کا سال ہم نے رکھا کہ اپنی سوچ کے اوپر کام کرنا ہے. اب اگر ہماری سوچ تبدیل ہوتی جائے, تو جیسے بھی وہ بچی نے کہا, میں نے سوچ تبدیل کی کتابوں سے. کشمالہ نے کہ میں کتاب نہیں دیکھتی تھی, میں کتابوں سے دور تھی. بہت سارے ایسے میرے ہیں جنہوں نے, میں بہت سے مجھ سے ملے ہی نہیں ہے کبھی, اور وہ بطور استاد مجھے بہت بڑی بات ہے. یہ میرے لیے ایسا اعزاز ہے کہ میں سمجھتا ہوں شاید یہ ذخیرہ آخرت ہو جائے کہ بیٹھ کر کے یہاں سے کچھ بات لوگوں تک جا رہی ہے. مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے جب آپ کے کالرز آپ کو اتنا ایسا ہرا رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے انڈائریکٹلی میں خوش ہو رہا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ تو پودے بنا رہے ہیں. آج یعنی سال بھر کا آج انہوں نے مجھے صحیح معنوں میں ایوارڈ دیا ہے کہ آج سال بھر کی میری محنت سامنے آئی. میں اس سے پہلے اتنا زیادہ مجھے مل رہا تھا, باتیں ریوارڈنگ ورڈز تھے میرے لیے آتے تھے, لیکن اس وقت آج جو آئے وہ تو کمال ہو گیا. میرے خیال میں آج سال میرا ضائع نہیں گیا. تو
تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا آنے والا سال بھی ضائع نہ جائے. اب میں وہی آپ کی طرف آتا ہوں کہ اگلے سال ہم کیسے ایسا کام کریں کہ بچوں کے لیے ہی نہیں اور ان بچوں کو ہنرمند بنا ڈالیں جن کو ہم جو ہم آج کل یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ چیریٹی ورک کرتے ہیں. چیریٹی ورک میں نو ڈاؤٹ پاکستان سے میں سب سے بڑھ کر کراچی یعنی دنیا کا لارجسٹ سٹی ہے جو چیریٹی میں اوپر ہے, بہت اوپر ہے. تو اس میں ایک چیریٹی وہ بھی ہو جائے جو ان کو پیروں پہ کھڑا کر دے. صحیح ہے. تو اس میں اگر آپ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا سامعین ہمارے سن سکیں یہ بات کہ کیسے یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, بہت ساری چیزیں ہیں. ایسے ہی سر جیسے آپ نے نیکسٹ ایئر کا کہا, میرا ہمیشہ ماننا ہے کہ کل کرے سو آج کرے سو اب. میں نیکسٹ ایئر کی پلاننگ اس کی نیکسٹ نہیں آتا, نہیں وقت نہیں, اگلا سال بھی گزر جائے گا, میں پھر آ جاؤں گا, شاید آپ بلا لیں اگلے سال, کل کبھی نہیں ہوگا. اب بھی اسی وقت رائٹ ناؤ اسی مومنٹ میں, جیسے میں نے 2 باتیں آپ کی آج سیکھ لی, میں امپلیمنٹ کرنے والا ہوں, میں اگلے سال کیا اگلے 12 بجے کا بھی ویٹ نہیں کرنے والا. یہ انسان کے اندر پرسنالٹی ہونی چاہیے کہ آپ نے, جیسے آپ کے کالرز آ رہے تھے میں دیکھ رہا تھا, وہ ایک بھائی تو پین پینسل لے کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی مطلب آج کے زمانے میں کون ہے ایسا, مطلب وہ اپنے اس نے درجے پر رکھ کر کے وہ بہت صحیح کام کیا ہوا ہے, مطلب کتنا فوکسڈ ہے, وہ فوکس ہے, یعنی اس کی فوکس سارا اس بات پر ہے کہ کوئی موتی ملے وہ چن. کیا بات ہے, ایسے لوگ کہاں ہیں, نہیں ہے آج کل. اب ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب ہے کہ وی نیڈ اے موٹیویشن پرسن لائک یو, جو لوگوں کے اندر جو اداسی کے اندھیرے میں ہمیں چاہیے ایسے لوگ آپ جیسے, جو چھوٹی سی کرن. بالکل. تو آپ کے سوال پہ دوبارہ آتے ہیں کہ جو نیکسٹ ایئر میں آپ نے بچوں کا کہا کہ ہم کیسے اس کو کر سکتے ہیں, میں بہت لمبی باتیں نہیں کرتا, میں بہت پریکٹیکل اورینٹڈ باتیں کرتا ہوں کہ 2025 26 27 کو دور کی بات ہے, رائٹ ناؤ اسی وقت جب آپ چیریٹی کرتے ہیں. سر میں نے ایک بات سیکھی ہے, آپ بچوں کے بجائے نا آپ پہلے خود شروع کریں کام. جیسے کہ میں نے اپنے گھر میں نا جب بچے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ اس کے لیے یہ کام کر رہا ہے, اچھا یہ اس کے لیے, اچھا اس کا کیا مسئلہ ہوا ہے, تو بچے سنتے ہیں کہ میرا باپ کر کیا رہا ہے, اب اس کی شخصیت اس کو انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. ایک دن 2 دن 1 ہفتے بعد میری بیٹی آ کہتی ہے پاپا آپ جاتے گئے, آپ مجھے بھی لے کے جائیں. میں نے اس کو نہیں بولا کہ آپ چلو ساتھ, وہ مجھے دیکھ رہی ہے ایکٹیویٹی, بچوں کے لیے میں تحفے بنا رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں. شی انسپائرڈ فرام ڈوئنگ. آپ نے ڈوئنگ کرنے سے ہوگا نا, بولنے سے تو نہیں ہوگا. تو اس کے بچے تو چھوڑو, میرے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی چلیں گے, کیونکہ کیوریوسٹی بلڈ ہوتی ہے, یار کرتا کیا ہے یار جا کے. سو آپ خود کرنے لگیں گے, آپ کے ساتھ جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں وہ خود کیوریوسٹی کے ہمیں بھی ساتھ لے کے چھوڑو. بچہ وہ نہیں کرتا جو ہم کہتے ہیں, بچہ وہ کرتا ہے جو ہم کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا. تو آپ کے بچے وہی کرنا چاہتے ہیں, آپ آ رہے ہیں تو وہ ترغیب آپ نے دلا دی پریکٹیکلی. بالکل, اسٹارٹ ڈوئنگ فرام یور سیلف, یعنی کچھ کر کے دکھائیے اپنے, باتیں نہیں کچھ بھی. آپ ایک ہلکا سا برابر میں کوئی بچہ ہے, اس کی ایجوکیشن نہیں پوری کر سکتے, اس کو ایک راہ تو دکھا سکتے ہیں. بھائی ایک ویب سائٹ ہے تیرے پاس, انٹرنیٹ ہے, تو یہاں سے جا کے کچھ تو انفارمیشن لے لے. یہ بھی نہیں کی ہو گئی, پیسے تھوڑی چاہیے. نہیں, یعنی ہمیں ہر حال میں بچوں کو لانا ہے راستے میں. ایک کال اور لے لیتے ہیں آخری, کیونکہ ہمارے پاس وقت ہے, 2-1 منٹ ہے. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان لے بولوں سر, دوبارہ عرض کروں, کال میری بہت شارٹ تھی, تو میری آخری کال آپ کے چینل میں 2024 کی, اور انشاءاللہ 2025 کی ملاقات ہوگی. آپ کے مہمان سے ایک سوال کر سکتا ہوں سر؟ شور کیجیے. یہاں سے اگر آتا ہو تو دے دوں گا جواب. جی السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. سر میں یہ چاہتا ہوں, میرا یہ خیال ہے یا میرے دل کا ارادہ ہے, یہ اپنا جو ہے نا قصبہ منگا پیر روڈ ہو گیا, MPR کالونی ہو گیا, اسلامی کالونی ہو گیا. ایک بچی نے میرا فون کیا, پروگرام آپ کا سن رہی ہے, تو سر کا پروگرام ریگولر سنتی ہیں, ماشاء اللہ بہت بہتر ہو گئی ہے. اس علاقے میں کوئی بہت غریب لوگ ہیں, غریب بچے ہیں, اور بہت ٹیلنٹ بچے ہیں سر. جی. تو ایسا کوئی ذریعہ بن جائے, اگر یہاں پہ کوئی ایسا کوئی ٹریننگ سکول یا کوئی ایسی چیز بن جائے تو بچے یا بچیاں سیکھ سکے, کیونکہ لوگ ایسے رہتے ہیں یہاں پہ کہ اپنی بچیوں کو دور نہیں بھیجتے, سارے پڑھانی ہے. تو ماشاء اللہ بڑے ٹیلنٹ بچے ہیں سر. کوشش کریں گے سر. بالکل, منگو پیر میں جا چکا ہوں, میں ڈرائیوز کر چکا ہوں, وہاں کے حالات کا مجھے بہت اچھی طرح سے پتا ہے, لیکن یہ ایک بہت ہی ایکٹیویٹی چاہیے ہوتی ہے, اس کو تمام لوگوں کو انوالو کرنا ہوتا ہے, کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. جی, وہاں کی کمیونٹی کو انوالو کریں. بالکل رائٹ. تھینک یو جناب سے بھیا, آج ہمارا پروگرام سر 2024 آپ کو بہت بہت اللہ خیریت سے گزار دیا. 2025 آپ کو بہت بہت مبارک. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. تو ہم یہاں سے پروگرام کو کریں گے
اللہ حافظ. کیسے ہو گیا 2024 میں پتہ ہی نہیں چلا سر. دیکھ لیجئے بھیا مہندی کتنی اچھی باتیں ہوئی, کتنی اچھی کالز آئیں, اور ہمارا اچھا سا پروگرام 2024 کا, اور 2024 اچھا سا 2024 بھی رخصت ہوا. یہاں سے ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے انشاءاللہ. ایک نشست اور جلدی اور بہت ساری باتیں 2025 کے حوالے انشاءاللہ. تھینک یو جی. یہاں سے ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت. 2024 کا ہوتا ہے اختتام, اور کل انشاءاللہ نئے سال کے نئے پروگرام کے ساتھ, نئے سیکھو سکھاؤ کے ساتھ, نئے عنوان اور نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.